ہم نام لیتے ہیں جن بزرگوں کا، کیا ہمارا کیا تعلق ہے ہم بزرگوں سے؟ ہم نام لیتے ہیں حضرت نانوتوی کا، ہمارے اکابر، کیا پہچانتے ہیں ہم حضرت نانوتوی؟ کیا پہچانتے ہیں ان کے جذبات کو؟ کیا پہچانتے ہیں ان کی ترجیحات اور تمناؤں کو؟ ان کی شادی جس گھر میں ہونے لگی وہ ایک بڑے رئیس گھر تھا، تو حضرت نانوتوی نے بہت خوشامد کی اپنے بڑوں کی، گھر کے بڑوں کی، کہ اس مالدار گھر کی لڑکی میرے نکاح میں مت لائیے، میری تمنائیں کچھ اور ہیں، میں تو پتہ نہیں ایک وقت کی روٹی بھی کھلا پاؤں گا نہیں کھلا پاؤں گا، اس کو تکلیف ہوگی، مت لائیے اس کو۔ اور بات عجیب تھی، اس لڑکی کا جو باپ تھا، جو اس زمانے کے لحاظ سے کروڑ پتی تھا، اس کا ضد تھی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح مولوی قاسم کے سوا کسی کے ساتھ نہیں۔ اس کو قدر تھی اس جوان عمر مولانا قاسم کی۔ نکاح ہو گیا، رخصت ہو کے دلہن گھر میں آ گئی۔ اب یہ نوجوان، میں حضرت نانوتوی لفظ جب بول رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں فوراً 60-70 سال کا بوڑھا آئے گا، اسی لیے میں نے اپنے لفظ کی اصلاح کر کے ایک جوان محمد قاسم کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ وہ دلہا میری طرح بوڑھا تو نہیں رہا ہوگا نا۔ ایک نوجوان دلہا اپنی دلہن کے پاس سہاگ رات میں داخل ہوتا ہے، سلام دعا ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد ایک دم بولتے بولتے حضرت نانوتوی مولانا محمد قاسم نانوتوی خاموش ہو گئے۔ وہ دلہن بیچاری گھبرا جاتی ہے، کئی منٹ کے انتظار کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں دیہات کی لڑکی ہوں، کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے، آپ کیوں خاموش ہو؟ کیا بات ہوئی؟ ان کا نہیں بات یہ نہیں۔ پھر خاموش، پھر پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے بتائیے تو آپ تھکے ہوئے ہو، میں آپ کی خدمت کروں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو کئی بار اصرار کیا تو دلہن نے تو پھر دلہا بولا، نوجوانوں بیٹھے ہو اگر تو سنو، اس دلہا نے سہاگ رات میں اپنی دلہن سے کیا بات کی۔ اس نے کہا کہ اصل میں تمہارے بدن پر جو زیورات ہیں، سر سے لے کر پیروں تک وہ زیورات میں تھیں، اور مجھے حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود بتایا، دیوبند میں جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پر پوتے، انہوں نے خود بتایا کہ وہ زیورات اس زمانے میں 1.5 لاکھ روپے کے تھے۔ آج کے اللہ جانے، بھائی میں تو جانتا نہیں، کم پڑھا لکھا آدمی، پتہ نہیں 5 کروڑ کے ہوں گے کہ 10 کروڑ کے ہوں گے، اللہ جانے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے بدن پر یہ زیورات سر سے لے کر پیر تک زیورات میں تھی۔ میں زیورات دیکھ کر مجھے بلقان اور ترکی کے مجاہدین اور زخمیوں کی یاد آ گئی کہ جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ان کا علاج نہیں ہو پا رہا، وہ اندھے پڑے ہیں، ان کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے۔ تم کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں، محمد قاسم تو نانوتا، جھنجھانا، ننگو، ان سب جگہوں کی گلی میں جا جا کر دروازے پہ آواز دے کے ایک ایک آنا، 2 آنا چندہ جمع کر کے وہاں بھیج رہا ہے۔ اب تمہارے زیورات دیکھ کر مجھے وہ یاد آ گئے، میں کیا کروں، مجھے معاف کرنا، میں نے تو پہلے ہی تم سے کہا تھا تمہارے والد سے کہ تم کو ہمارے نکاح میں نہ جانا۔ اب سنو اب کیا ہوتا ہے۔ اٹھتی ہے وہ دلہن، کہتی میں ابھی حاضر ہوں۔ وہ کوٹری میں جاتی ہے، اپنا دوپٹہ اتارتی ہے، اور اس میں سارے زیورات سر سے لے کر پیر تک کے اس دوپٹے میں رکھتی ہے، اور اس کو لپیٹ کر لاتی ہے، اور کہتی ہے میری طرف سے ان سب کے پاس بھجوا دیجئے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ یہ ہیں اکابر ہمارے، ہمیں حق ہے ان اکابر کا نام لینے کا۔ ہم نہیں جانتے جن بزرگوں کے نام کی ہم روٹیاں کھا رہے ہیں، ہم ان کو بالکل نہیں جانتے۔ ہمیں دیکھ کر ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کر سکتا، اور وہ بالکل معذور ہوگا اگر وہ ان کے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں کرے۔
کیا لوگ تھے یہ ہیں وہ جن کے ذریعے دنیا میں اتنا عظیم ادارہ قائم ہوا. ہوائیں چلی ہدایت کی اور علم کی ہوائیں پھیلی, نہریں جاری, یہ ہیں وہ.